ویلکم بیک. اچھے دنوں میں اس شو میں ایک روایت ہوتی تھی کہ جب کوئی بہت بڑا واقعہ ہوتا تھا تو جب پاکستان کی جو میمرز ہیں, جو ورلڈ کلاس میمرز ہیں, وہ میدان جنگ میں داخل ہوتے تھے تو ہم ایک میم ریویو ہمیشہ کرتے تھے. آپ کو یاد ہوگا وہ شاہ زیب, آپ کو یہ بالکل پسند نہیں. آپریشن سندور میں کیا, آپریشن سندور میں بھی کیا تھا, کئی ٹائموں پہ کیا تھا. بڑے سال گزر گئے ہیں, ہم نے شاید کہ یہ نہیں کر سکے. تو آج ہم نے سوچا کہ یار کیوں نہ کچھ تھوڑی سی سلیکشن آپ کو دکھا دیں. اب آپ کو پتا ہے کہ ہر جگہ پاکستان ہو رہا ہے. ٹائم مشین بھی ہے کچھ لوگوں کے پاس, تو ایک بڑی ایک ہسٹورک تصویر ہے, یہ یاد ہے آپ کو وسعت, یہ ورلڈ وار 2 کی اینڈ ہے نا, تو اب اس کو میم کر دیا پاکستان سٹاپڈ ورلڈ وار 3. تو ایک تو یہ چل رہی ہے. اچھا, اب جنگ روکنا بھی کوئی آسان کام نہیں ہے, اس کے لیے آپ کو کافی سپر ہیرو ہونے کی ضرورت ہے. تو لوگ کافی اپریشیٹ بھی کر رہے ہیں. ہمارے جو یہ دیکھو 2 کیپٹن پاکستانس ہمارے, یہ بھی یہاں پہ کھڑے ہوئے ہیں. اور کیونکہ میں کامک کارٹونز کا بہت بڑا فین ہوں, اور جب میرے بچے چھوٹے ہوتے تھے تو میں ان کے ساتھ بہت کارٹون دیکھ سکتا, تو میرے جو پرسنل فیوریٹ ہے وہ یہ ہے, اینڈ دا ڈے واز سیوڈ بائی دا پاور پف گرلز. آپ لوگوں کو پاور پف گرلز کا پتہ ہے وسعت, آپ نے کبھی سنا ہے؟ نہیں. شاہ زیب, پاور پف گرلز نہیں یار, آپ لوگوں کے ساتھ میں بیٹھتا کیسے, مجھے سمجھ نہیں آتی کبھی. اچھا, اور ہاں نا, کسی کے سمجھ نہیں آتی. میں ٹام اینڈ جیری کے زمانے, تو آپ ٹام اینڈ جیری کا, اس کا نہیں ہے میرے پاس میم, کل تک آ جائے گی. اچھا, اب ظاہر ہے کہ پاکستان ہو, میمز کی بات ہو, تو ٹرک آرٹ نہ ہو تو کیسے ہو, کیونکہ ہم جہاں پہ بھی جاتے ہیں ہم ٹرک آرٹ دکھاتے ہیں. تو ٹرک آرٹ بھی ہے ہمارے پاس ٹرک آرٹ, آپ کو میں نے پکچر دی تھی. چلیں کوئی بات نہیں. اینی وے, ان دا مین ٹائم جو, اچھا یہ نہیں سر, پینا دے پیر. اچھا یہ جو ہے نا پوری ہسٹری آپ ٹرک آرٹ سے پاکستان کی لکھ سکتے ہیں. یو آر رائٹ. ایوب خان سے تیری یاد آئی تیرے جانے کے بعد, اور پھر کچھ ٹرکوں پہ ضیاء الحق بھی ہوتا تھا. اور اچھا, عموماً جو ہے نا جو فوج سے وابستہ جرنیل ہیں وہ بڑے مقبول ہیں ٹرک آرٹ کے لیے. میں نے تو ابھی تک ایوب خان کے دیکھے ہیں آگے پیچھے وہ ریفربش ہوئے ہوں گے. اینی وے, ان دا مین ٹائم ظاہر ہے کہ پاکستان کی ایک لحاظ سے عید ہی ہے. سب سے پہلے تو ہماری جو کشتیاں ہیں وہ آبنائے حرمت سے کچھ اس انداز میں گزر رہی تھیں. اگر وہ ویڈیو ہم دکھا دیں یہاں پہ ساتھ, یہ آپ کو یاد ہوگا, یہ نیپال میں ایک بڑی کمپٹیشن ہوئی تھی. ہاں, تو کہیں ہوئی تھی اور یہ بڑا فیمس ہوا تھا. تو ہماری کشتیاں بھی کچھ یوں ہی نکل رہی ہیں. صرف کشتیاں نہیں نکل رہی ہیں, آج کسی نے یہ بھی پوسٹ کیا تھا کہ اب جب پاکستانی امیگریشن کاؤنٹر پر جائیں گے نا تو چھپ کر نہیں جائیں گے سر, یوں آئیں گے, یوں. یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہاں بھائی میں آ گیا ہوں, ٹھپا لگا, نہیں تو پھر آیا غوری. تو یہ ہے. اچھا, اب بہت لوگوں کا یہ سوال ہے کہ یار یہ مطلب پاکستان نے کیا کیسے, یہ جنگ بندی ہوئی کیسے؟ نہیں بس کچھ نہیں یار, میں بس بھائی کو بتانا تھا یار, کوئی ٹینشن کیوں لے رہا ہے یار. اور ہماری یہی خاصیت ہے اس ملک میں, ہم ٹینشن لیتے بھی ہیں لیکن پھر ہم اس ٹینشن کو ہیومر میں تبدیل کر دیتے ہیں. برے وقتوں میں تو آل دا ٹائم, لیکن اچھے وقتوں میں بھی. اور کچھ بھی ہو جائے, پی ایس ایل ہو, ورلڈ کپ ہو, بھارت کے ساتھ جنگ ہو, ایک میم ہے جس کی انٹری لازم ہے. نہیں تو آپ سمجھیں کہ مطلب کہ جیسے آپ سالن کھا رہے ہیں اور روٹی نہیں ہے, اس طرح کا سین ہے. یہ بات اچھا, میمز اور مذاق کی بات ہو رہی ہے, تم تو بالکل ہی بھول گئے یار, کسی نے رضا پہلوی کو چیک بھی کیا ہے, بندہ صحیح تو ہے یار؟ پتہ نہیں امریکہ میں یا اسرائیل. شاہ زیب, آپ کے پاس کوئی ہے معلومات رضا بھائی کی؟ یار ان کا میں نے ایک بیان دیکھا تھا, وہ کچھ بول رہے تھے, پھر میں نے کہا میں کیا سنوں ان کو, ان بیچارے کی حسرتیں ہیں تھوڑی دل میں ہی ان کے رہ گئیں. پتہ نہیں کسی نے ان کو خواب دکھائے تھے کہ آپ کو واپس لے کے جائیں گے, وہاں پہ انسٹال کریں گے. لیکن ہم نے دیکھا ذرا کہ ڈیورنگ دا وار ان کے جو بھی جانے والے تھے کیسے وہ بیچارے ریپڈلی جو ہے وہ خود مایوس ہوتے گئے کہ وہ ٹرمپ جس طرح کی زبان استعمال کر رہا ہے, ملک ہوگا تو کوئی انسٹال بھی ہوگا نا وہاں پہ. ایسا ہی ہے. تو ہاں, اب میرے پاس اور کچھ بچا نہیں ہے کہنے کے لیے. اس سے آپ کے پاس کچھ بچا ہے کہنے کے لیے؟ تو نہیں, میں یہ پوچھنا چاہ رہا تھا آپ سے کہ آپ نے وہ انڈیا کے اندر کوئی رونا دھونا آپ نے دیکھا کہ کچھ چل رہا ہے یا نہیں ہے میڈیا؟ یار ویسے بہت, یار I'm sorry to say, بہت سڑو لوگ. آپ کے ایک دوست ہیں میجر گورو آریہ, ہاں وہ لگے ہوئے ہیں یار, ان کا بیک گراؤنڈ میوزک ڈک چک چل رہا ہوتا ہے یار. یہ مطلب پاگل کیسے, ویل اوکے سوری, پاگل تو ہو گئے. لیکن جنگ بندی سے پہلے, یہ پہلے کی ویڈیو ہے. آج ایک اے آئی ویڈیو گردش کر رہا تھا جس میں وہ کرسیاں پھینک رہا ہے. اچھا, اب عادل 90% لوگوں نے مان لیا کیونکہ کرتے ہی ایسے ہیں, کرتے جب یار میں آپ کو بتاؤں ایک کنفیشن, فار اے وائل ہم خود فیکٹ چیکنگ کر رہے ہوتے ہیں, مجھے وہ لگا وہ اتنا بلیویبل تھا, میں نے اس کو ری ٹویٹ کیا, کسی نے کہا بھائی یہ اے آئی ہے, پھر شرمساری سے میں نے اس کو ڈیلیٹ کیا. مطلب کیونکہ وہ
لائک یو سیڈ وہ ٹوٹلی بلیویبل تھا کیونکہ ہم نے دیکھا ہے ٹی وی اینکرز وہاں پہ کس طرح بہیو کرتے ہیں مطلب تو اس لیے میں کہہ رہا تھا کہ کوئی جینیون ریئیکشن آپ نے دیکھا ہے نہیں یار دیکھیں ابھی تک انڈین میڈیا پر آج وقت ہی نہیں ملا کہ بندہ دیکھ سکے. میں کچھ دیکھ رہا تھا آن سوشل میڈیا. اب ظاہر ہے کہ بڑے جلی سڑی قسم کی ٹویٹس ہیں اسپیشلی ساری جرنلسٹ کی طرف سے, وہ تو بات ہی نہ کریں پاکستان نے دھوکہ دیا ہے پتہ نہیں کس کو. لیکن ایٹ دا سیم ٹائم تو وہاں پر یہ بھی چل رہا ہے کہ پاپا کو بتاؤ کہ پڑوسیوں نے جنگ بند کر دی ہے یار, جنگ رکوا دی ہے. تو دیر از آلسو ہاں انڈیا کو ہم سائڈ پہ رکھ دیں. ہمارے لیڈرز جس طرح سے ابھی انکساری سے ہمبلنس کے ساتھ آگے بڑھ رہے ہیں, ہم اسی کو قائم رکھیں اور کوششیں کریں کہ یہ معاملات آگے بڑھیں. پی ٹی آئی نے بڑا کھل کے خیر مقدم ہے. پی ٹی آئی نے کھل کے خیر مقدم, عوام پاکستان نے بھی یار ایسی کوئی بات نہیں. کیا وہ بھی پارٹی ہے. فی الحال اجازت دیں, خدا حافظ.